بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ ایک روز سلطان کا دربار اپنی شان سے لگا ہوا تھا۔ تمام درباری ان کا فیصلہ بہت باریکی سے دیکھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ اکثر اوقاتاً ان کا فیصلہ دیکھنے کے لیے کافی دور دراز سے آیا کرتے تھے، کیونکہ جس سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے تھے ایسا آج تک کسی بھی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ ان کی پہچانی سب سے جدا اور سب سے الگ تھی۔ ابھی وہ ایک عورت کا فیصلہ لے کر ہٹے ہی تھے کہ اچانک ہی 4 مرد ان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ابھی جو وہ اپنی نشست چھوڑ کر دربار کا اختتام کرنے والے تھے کہ سامنے 4 مزید مردوں کو دیکھ کر اپنی نشست واپس براجمان ہوئے، ان کی جانب دیکھنے لگے اور چاروں سلطان کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کو ادب سے سلام کرنے کے بعد اپنا مسئلہ سلطان کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ 4 آدمیوں میں سے قطار میں کھڑے سب سے بڑے آدمی نے بولنا شروع کیا۔ سلطان معظم، جان کی امان پاؤ تو آپ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے سراس بات میں ہلا کر اس کی جان کی امان دے دی تو وہ فوراً ہی اپنا مسئلہ سلطان کے گوش گزار کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ سلطان معظم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں تو بہت ہی پاکیزہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اندر سے ایک طوائف ہے۔ پہل تو وہ زناکاری صرف غیر مردوں کے ساتھ کرتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی کر دی ہے۔ اب وہ یہ کام مردوں کو چھوڑ کر جانوروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کے گھر میں ایک پالتو کتا ہے، وہ اس سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتی ہے، اور اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو گاؤں کے درخت کے ساتھ باندھ کر پتھر مارے جائیں، اسے سنسار کیا جائے۔ یہ عورت اسی قابل ہے۔ جبکہ اس آدمی کی یہ بات سن کر پورا دربار ہی دنگ رہ گیا تھا۔ سلطان کی حالت بھی کسی غیر سی نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے گرج کر کہنے لگے کہ تم جانتے بھی ہو تم کہاں پر اور کیا بات کر رہے ہو، یا پھر تم پہ یہ بھول چکے ہو کہ تم اس وقت کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہو اور کیا بول رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ آدمی یہاں پر کہنے والی بات بالکل سچی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی غلطی ہوئی تو تمہیں نہیں معلوم کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر جائیں گے۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کے ساتھ آئے ہوئے وہ 3 آدمی بھی پہلے والے آدمی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور سر ہلانے لگے، کہنے لگے کہ سلطان معظم، یہ آدمی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ عورت طوائف ہے اور اب وہ مردوں کو چھوڑ کر کتوں کے ساتھ یہ کام کرنے لگی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس عورت کو بلا لیں یا پھر گاؤں کے کسی بھی افراد کو اس دربار میں اس بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں، دربار میں بلا کر۔ ہم لوگ بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ چاروں مرد اتنے دعوے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سلطان بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً ہی دربار میں طلب کیا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر اصل بات اور اصل مسئلہ کہاں ہے اور کیا ہے، کیوں وہ کبھی بھی ایک طرف بات پر یقین نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ہی دونوں طرف کی بات کو سن کر پھر اپنا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان 4 آدمیوں کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ پایا تھا۔ سلطان کے سپاہی اس عورت کو گرفتار کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ دربار میں اب موت جیسا سناٹا تھا۔ پہلے جو سلطان کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، ان کے فیصلے کی داد دی جا رہی تھی۔ اب سب لوگ ہی پریشان حال دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ سا تھا۔ سب لوگ ہی اس فیصلے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر میں سلطان کے حکم کی تعمیل ہو گئی تھی اور وہ عورت جس پر اس طرح کی بدکاری کا الزام لگایا جا رہا تھا، وہ بھی سرعام دربار میں حاضر ہوئی۔ سلطان کی آنکھیں بے ساختہ اس عورت کی جانب اٹھی تھیں جو خود کو سفید چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سلطان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے آتے ہی دربار میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لوگ نہ جانے اس عورت کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو دیکھا تو انہیں عجب ہوا کہ ایسی پاکیزہ عورت بھلا ایسا کام کیسے کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ عورت، تمہارے بارے میں ایک شکایت ہمارے پاس حاضر ہوئی ہے کہ تم کتوں کے ساتھ زناکاری کرتی ہو، کیا یہ بات درست ہے؟
ان چاروں مردوں کا کہنا ہے کہ تم ایک طوائف ہو اور تم کیا یہ بھول چکی ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنا سخت منع ہے۔ جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے اسے ہم 10 سال کی قید میں ڈال دیتے ہیں، اگر وہ عورت ہو تو اس کو بھی اور اگر وہ مرد ہو تو اس کو بھی۔ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ جب کہ وہ عورت یہ بات سن کر بے ساختہ زار و قطار رونے لگی، گڑ گڑانے لگی۔ سلطان کو اس عورت کی یہ منطق بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب جواب دینے کے بجائے رو کیوں رہی ہے۔ چند منٹ تک سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو یک ٹک دیکھتے رہے، لیکن اس عورت کا رونا ابھی تک جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور فوراً ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اندر سے شاہی دائی کو بلایا جائے تاکہ وہ شاہی دائی اس عورت کا پورا معائنہ کر کے بتائے کہ یہ آدمی جو بات بول رہے ہیں کیا یہ بات واقعتاً درست ہے یا غلط ہے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک سپاہی کے ہمراہ دائی جو شاہی دربار میں رہتی تھی وہ حاضر ہو چکی تھی۔ اس کے آتے ہی سلطان نے سارا مسئلہ اس دائی کو گوش گزار کر دیا اور اس روتی ہوئی عورت کو محل کے اندر بھیج دیا گیا تاکہ شاہی دائی اس کا تفصیل سے معائنہ کر لے، تاکہ تمام حقیقت سب لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سلطان اور دربار میں موجود تمام درباری شاہی دائی کے معائنے کے انتظار میں تھے کہ سلطان ان چاروں مردوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں نیچے کیے دربار میں خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے دربار کے اندر ایک موجود حجرے کے اندر سے دائی چیختی ہوئی باہر آئی۔ اس کی چیخ سے پورا دربار ہی ہل چکا تھا۔ سلطان بھی بے ساختہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تھے۔ شاہی دائی کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ کوئی سچ سلطان کو بتانا چاہ رہی ہو، لیکن وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بتانے سے قاصر تھی۔ سلطان نے ایک نظر ان چاروں مردوں کو دیکھا جو سہمی ہوئی نگاہوں سے دائی کو دیکھ رہے تھے، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دائی کو خاموش رہنے کا اشارہ دیا اور پھر واپس محل کے اندر بھیج دیا اور خود بھی اپنی نشست سے اتر کر محل کے اندر چلے گئے۔ دربار میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ کوئی اس عورت کے بارے میں غلط القابات استعمال کر رہا تھا تو کوئی اس عورت کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی ایک درست فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سلطان محل کے اندر سے باہر آئے تو ان کے چہرے کے تاثرات کافی حد تک خطرناک تھے۔ ان کے پیچھے وہ عورت خود کو سفید چادر میں لپیٹے ان کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سلطان کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ جواب ہونے والا ہے، وہ بہت ہی بدتر ہونے والا ہے۔ وہ عورت اپنی نشست پر ایک بار پھر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد تھا، اس کی چال میں ایک نڈر پن تھا پر خاموشی سے براجمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے غصے بھری نگاہوں سے ان 4 آدمیوں کو دیکھا جو سر جھکائے کٹ کھڑے میں کھڑے ہوئے تھے اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، فی الحال کے لیے پہلے آدمی کے علاوہ تم تینوں دربار سے باہر چلے جاؤ۔ میرے سپاہی تم لوگوں کو اطلاع کر دیں گے کہ اس کے بعد تم لوگ دربار کے اندر آ جانا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی جانب سہمی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد خاموشی سے دربار سے باہر چلے گئے۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا کہنا ہے اس عورت کے گھر کے اندر ایک کتا ہے اور تمہارا کہنا ہے کہ یہ عورت اور کتا بدفعلی کرتے ہیں، تو یقیناً تم نے یہ کام ہوتا ہوا بھی دیکھا ہوگا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کتا کس رنگ کا ہے۔ یہ سوال کرنے کی دیر تھی کہ اس آدمی کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا۔ تمام درباری اس آدمی کو تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان بھی اپنی گہری نگاہوں سے اس آدمی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک اس جواب کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو ایک بار پھر اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے کہ بولو، وہ کتا کس رنگ کا تھا، کس کلر کا تھا؟ ان کے ایک بار پھر سوال کرنے پر اس آدمی نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، سلطان معظم، وہ کتا سفید رنگ کا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور سراب ساتھ میں ہلایا اور اس آدمی کو باہر بھیج کر دوسرے آدمی کو اندر بلایا۔ اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا خاکی رنگ کا ہے۔
سلطان نے اس بار پھر سر اسبات میں ہلایا، لیکن دربار میں موجود لوگ اب الجھن بھری نگاہوں سے سلطان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جب تیسرے آدمی سے انہوں نے یہی سوال کیا گیا تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کتا مہرون رنگ کا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھے آدمی سے دوبارہ یہ سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ کتا تو کالے رنگ کا ہے۔ جبکہ انہوں نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کتے کو دربار میں پیش کیا جائے، کتے کو دربار میں لے کر آیا جائے جو اس عورت کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کے حکم کے فوراً تکمیل کی گئی۔ ان چاروں مردوں کو دربار میں ایک بار پھر ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سپاہی کے ہمراہ وہ کتا دربار میں داخل ہوا تو وہ نہ ہی خاکی رنگ کا تھا، نہ ہی سفید کا تھا، نہ ہی کالا کا تھا اور نہ ہی مہرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو ہر رنگ کا بنایا ہوا تھا۔ اس کتے کو دیکھنے کے بعد وہ چاروں مرد کام سے گئے تھے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا ہے۔ جبکہ سلطان نے اس عورت کی جانب دیکھا جو تشکر بھری نگاہوں سے سلطان معظم کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اب اس بار اس عورت سے سوال کیا کہ تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس کتے کے ساتھ بدفعلی نہیں کی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چاروں مرد تم پر یہ الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں کہ تم نے اس کتے کے ساتھ غلط کام کیا، بدفعلی کی۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ سلطان معظم، میں نہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اپنے گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں کبھی بھی کسی غیر مرد سے باہر ملاقات نہیں کرتی اور نہ ہی کسی غیر مرد سے زیادہ بات چیت کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاروں مرد میری جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں خود دکھوں کی ماری ہوں۔ میری شادی کو صرف اور صرف 1 سال ہی ہوا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور لوگ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ میں کبھی بھی کسی غیر ضروری وجہ سے باہر نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ میرے آنے جانے سے آوازیں کستے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ میرا اکیلے اس دنیا میں رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ میرے سر پر نہ بھائی کا سایہ ہے اور نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ اب تو شوہر کا بھی سایہ میرے سر پر نہیں رہا، وہ بھی مجھ سے چھن چکا ہے۔ تو اس لیے میں نے اللہ سے لو لگائی، میں اپنے ہر راز و نیاز اللہ پاک سے کرنے لگی۔ میرے گھر میں بہت زیادہ تنہائی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا جس سے میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں۔ بہت سے لوگ میری پرہیزگاری کو دیکھ کر مجھے عزت دینے لگے، مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پہلے جو لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے ان لوگوں نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا بند کر دیا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے باقی ہیں جو بیوہ عورت کو سکون کی زندگی میسر نہیں ہونے دیتے، اور انہی لوگوں میں یہ 4 آدمی بھی شامل ہیں۔ سلطان معظم شوہر کی زندگی میں تو میں نے کبھی بھی گھر کے باہر قدم نہیں رکھا تھا، میرے سارے کام وہی کرتے تھے۔ میں گھر کے اندر رہ کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے گھر کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک موذی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو میں نے خود کو گھر کے اندر ہی قید کر لیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو مجبوراً مجھے اپنے قدم گھر کے دروازے سے باہر نکالنے پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود کے پردے کا بہت بے حد خیال رکھتی تھی۔ میں خود کو ڈھانپ کر باہر جانا پسند کرتی تھی، کیونکہ میرے اللہ پاک نے اس چیز کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ہر چیز کا خاص خیال رکھ کر باہر جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ مجھے عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے تو بہت سے لوگ مجھے اپنی ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتے، لیکن میں کسی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتی تھی اور خاموشی سے اپنا کام وغیرہ کر کے واپس اپنے گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز میں کسی کام سے باہر گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے راستے میں ایک چھوٹے سے کتے کا بچہ بہت زخمی حالت میں نظر آیا، تو میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کی دیکھ بھال کی تو وہ چند دنوں میں صحت یاب ہو گیا، اور وہ ان تھوڑے سے دنوں میں ہی وہ مجھ سے اتنا زیادہ مانوس ہو گیا تھا کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اسے اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ میں بہت عبادت گزار ہوں، لیکن اس کتے میں ایک خاصیت ہے کہ وہ کبھی بھی میری عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔
انہیں سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس جانور کو اپنے گھر میں پناہ بنا دے دی تھی، لیکن جیسے خود گھر میں رہنے کی عادی ہوں، میں نے اس کتے کو بھی گھر میں رکھنا ہی شروع کر دیا۔ میں اس کو دنیا والوں کے سامنے بالکل بھی نہیں لائی تھی، میں خاموشی سے اپنے ہی گھر کے اندر اس کتے کو رکھ رہی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک روز میرے گھر پر ایک آدمی آیا، کہنے لگا مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اس آدمی کی آواز سن کر میں خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے دروازے سے لوٹا دیا۔ یہاں پر کوئی طوائف کا کوٹھا نہیں کھلا ہے جس میں تمہیں وقت گزارنا ہو۔ اس آدمی نے میری منتیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ سلطان معظم، میں نے اس آدمی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون ہے اور کس رنگ کا ہے۔ یقیناً ان چاروں مردوں میں سے ہی کوئی ایک آدمی تھا۔ اگلے روز بھی ایک اور آدمی میرے دروازے پر آیا اور اسی انداز میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے مجھے دعوت گناہ دینے لگا۔ کہنے لگا مجھے آپ سے بے حد محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ سے بے حد الفت ہو گئی ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کے بدلے میں مجھ سے جتنی بھی دولت چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کون آدمی ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوئی اور بلند آواز میں کہنے لگی اگر آپ مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں کوئی غلط کام آپ کے ساتھ نہیں کروں گی اور نہ ہی میں آپ کو اندر آنے دوں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی میری اس بات کے جواب میں کہنے لگا کہ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے پہلے ہی 4 بیویاں موجود ہیں اور وہ لوگ جہیز کے اندر بہت مال و دولت لائی ہیں۔ اگر میں تم سے شادی کروں گا تو میری زندگی بدتر ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں بہت دولت سے نواز دوں گا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس کو انکار کر دیا اور دروازے سے واپس ہی اس کو لوٹا دیا۔ سلطان معظم، اب میں باہر جانے سے بھی خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ میں گھر کے اندر ہی بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے زار و قطار رویا کرتی تھی اور غیبی مدد مانگتی تھی تاکہ میری ان آدمیوں سے جان چھوٹ جائے۔ اس دن کے بعد سے تو میرے گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ میرے گھر پر پتھر کی برسات کرتے ہوئے اس بات کا شور کرتے تھے کہ تم زانیہ عورت ہو، تم زانیہ عورت ہو، تم طوائف ہو، نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ میرے گھر سے باہر نکلنا عاجرن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت یہ سب کچھ کہتے ہوئے ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ سلطان نے ان 4 مردوں کی جانب دیکھا جو اس عورت کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دیکھنے کی وجہ سے وہ 4 مرد سلطان کی جانب متوجہ ہوئے اور گھبراتے ہوئے کہنے لگے کہ سلطان معظم، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کہانیاں اپنے پاس سے من گھڑت گھڑ رہی ہے۔ یہ جھوٹی مکار عورت ہے، یہ زانیہ عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ وہ 4 مرد ایک آواز ہو کر اس بات کی گردان کیے جا رہے تھے، جبکہ سلطان نے اس کتے کی جانب دیکھا جو زبان نکالے اس عورت کے پاؤں کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس کتے کے قریب بیٹھ کر اس کی پوست سہلانے لگے۔ وہ کہنے لگے تم 4 مردوں کا کہنا ہے کہ یہ عورت زانیہ ہے، یہ عورت طوائف ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ اس کتے کے ساتھ یہ بدفعلی کرتی تھی، تو اب یہ کتا ہی اپنی زبان سے بتائے گا کہ یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ پورے دربار میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونا شروع ہو گئی، اور یہ سرگوشیاں آہستہ آواز میں نہیں بلکہ کافی تیز اور بلند آواز میں ہو رہی تھی۔ سب لوگ یہ بول رہے تھے کہ سلطان کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عورت اور وہ 4 مرد بھی حیران نگاہوں سے سلطان صلاح الدین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان 4 مردوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ سلطان معظم، لیکن یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بے زبان جانور ہے، یہ بول تو نہیں سکتا، یہ تو کچھ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ پرہیزگار بندوں پر تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی مدد ضرور بھیجتا ہے، اور یقیناً اس بار بھی اپنی غیبی مدد ضرور بھیجے گا۔
اور اس کتے کو زبان دے گا تاکہ وہ اپنے مالک کی بے گناہی تم لوگوں کے سامنے ثابت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتے کی جانب دیکھا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، اے بے زبان جانور، آج تیرا مالک بہت اذیت سے دوچار ہے۔ ایک تو ہی ہے جو اپنے مالک کو اس اذیت سے نکال سکتا ہے اور اس کی بے گناہی لوگوں کے سامنے ثابت کر سکتا ہے۔ تجھے تیرے مالک کی قسم ہے، بول اللہ کے حکم سے کہ تیرا مالک بے گناہ ہے، اس نے تیرے ساتھ زنا نہیں کیا۔ جبکہ سب لوگ حق کے بکے بنے سلطان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، لیکن اب وہ بھونک رہا تھا۔ دربار میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں کہ یہ کتا بول رہا ہے، لیکن اس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی وقت سلطان نے بلند آواز میں اس کتے سے کہا کہ اگر یہ تیرے مجرم ہیں تو جا ان کو کاٹ لے اور اپنے مالک کی بے گناہی ثابت کر۔ اس کتے نے فوراً دوڑ لگا دی اور ان چاروں بدکاروں پر چھٹ پڑا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب ان چاروں کو یہ لگا کہ وہ کتا ان کو کھا جائے گا تو ان چاروں نے فوراً سے اپنے گناہ کو تسلیم کر لیا کہ ہاں سلطان معظم، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم نے اس نوک پاک عورت پر تہمت لگائی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی جس نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی، جس کو کتے نے پھاڑ ڈالا تھا، وہ آگے آیا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، یہ تینوں میرے پاس آئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ یہ عورت بہت حسین و جمیل ہے۔ اس نے اس عورت کو بازار کے اندر ایک روز بنا نقاب کے بھی دیکھ لیا تھا۔ ہوا کے زور کی وجہ سے اس عورت کا نقاب ہٹ گیا تھا اور اس کا روشن چہرہ اس آدمی کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی یہ اس عورت کا چہرہ دیکھنے کے بعد پاگل سا ہو گیا تھا۔ یہ ہر روز ہی اس عورت کے دروازے پر جا کر گناہ کی دعوت دیتا، لیکن ہر روز یہ عورت اس کو جھٹک کر باہر بھگا دیتی اور یہی بات اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان نے جب یہ تمام معاملہ سنا اور بڑی عدالت میں یہ اعلان کرتے ہوئے اس عورت کو باعزت بری کرا دیا، جبکہ ان چاروں مردوں کو پورے گاؤں کے سامنے سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا کر قتل کیا گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی پرہیزگار یا بے قصور انسان پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے اپنے پرہیزگار بندوں کو اس تہمت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے انسانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔